بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان جس طرح کی اچیومنٹس پاکستان کی ہیں، اور خاص کر کے اب سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے پاکستان کے بارے میں دنیا میں کیا پرسیپشن تھا، اور یہ پرسیپشن جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوا ہے، یہ ایک بہت اہم پاکستان کی بہت اہمیت ہے اس پہ، اور اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. مثلاً کچھ سال پہلے، تقریباً کوئی 1.5 2 سال پہلے، یہی نریندر مودی تھے جنہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان اس وقت آئسولیشن میں ہے، تنہائی کا شکار ہے، پاکستان کی irrelevant ہو گیا ہے انٹرنیشنل سین کے اوپر. یہ ان کے الفاظ تھے. مگر اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. یعنی ہندوستان اس وقت irrelevant نظر آ رہا ہے، ہندوستان اس وقت آئسولیشن میں نظر آ رہا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ کل جو میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ بہت اہم میٹنگ ہے، اور اس میں کیا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ معلومات اور کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تبصرہ اس کے اندر ہم دیں گے. یہ جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے جانے سے لے کے، یعنی شہباز شریف صاحب تک کے وہاں پہنچنے سے لے کے، جس طرح سے ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا، پھر ان کو جس طرح سے پروٹوکول دیا گیا، گو کہ مائیکل کوگل مین کہہ رہے ہیں کہ یہ نارمل سی بات ہے، لیکن پاکستانی جو سربراہان ہیں ان کے لیے یہ نارمل بات نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے، اگر ہم اس سے جتنے بھی سابقہ تھے اگر ان کے کمپیریزن کریں تو یہ ایک غیر معمولی ریسیپشن اس کے مقابلے میں لگا ہے. پھر ان کا اوول آفس میں جانا، اور اس اوول آفس میں جو اس سے پہلے جو گفتگو کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس گفتگو کے اندر انہوں نے کہا کہ 2 عظیم لیڈر جو ہیں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. فیلڈ مارشل انہوں نے کہا کہ گریٹ لیڈر، اور پھر اس کے بعد کہا کہ سو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یعنی وزیر اعظم پاکستان بھی بوتھ آر ویری ویری گریٹ. اینڈ یہ وہ اس طرح کے انہوں نے الفاظ، اور جتنے بھی آپ اس کو کہیں کہ ان کے ساتھ جتنے بھی لاحقے وہ لگا سکتے تھے وہ انہوں نے لگائے، اور یہ انہوں نے کہا. وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. تو ٹرمپ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے، یا جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے اہمیت دی ہے، یا جس طرح سے انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں، اس وقت پوری دنیا اس کے اوپر بھی تبصرہ کر رہی ہے کہ یہ الفاظ کبھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس طرح سے اتنی وارمنس کے ساتھ، اتنی گرم جوشی کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ، اس طرح لیڈرز کے ساتھ ملاقاتوں میں اس طرح کے الفاظ کبھی کم ہی بولے ہیں. اس سے پہلے ان کی طیب اردوان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ 1-2 مزاحیہ انداز میں ان کے بارے میں بات بھی کی. لیکن جو یہ ملاقات تھی، اس ملاقات کے اندر انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں کی بہت تعریف بھی کی، اور بڑی وارمنس. جو فوٹوز ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں، ان فوٹوز کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگاتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایزی، جسے کہنا چاہیے فرینک انوائرمنٹ کے اندر، ریلیکس انوائرمنٹ کے اندر بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف جے ڈی وینس بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہمارے آرمی چیف بیٹھے ہیں، بیچ میں صدر ٹرمپ اور پرائم منسٹر بیٹھے ہیں. اور پرائم منسٹر کا جو کانفیڈنس لیول تھا، یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی، یہ بہت زیادہ قابل غور بھی ہے، اور یہ بڑی ایک دلچسپ بھی ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ مارکو روبیو جس طرح سے کھلکھلا کے وہ ہنس رہے ہیں دونوں کے ساتھ. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ابھی انڈیا اور پاکستان اور ایون امریکن بھی، جو کہ لکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی وہ کیا ایسی بات ہوگی کہ اتنا وہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. تو یہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے گفتگو کی، یہ جو ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، یہ اس لینگویج سے بہت بالا تر لینگویج تھی جو کہ ہم نے وہاں پہ محسوس کی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس وارمنس کی وجہ کیا ہے. اس سے پہلے آرمی چیف کا لنچ ہو، یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مختصر سا انٹریکشن سائیڈ لائن کے اوپر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو، یا پھر اس کے بعد یہ والا انٹریکشن ہو جو کہ یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی جو ملاقات تھی، یہ والی ملاقات ہو. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آفس سے بھی ایک بھرپور اعلامیہ اس کے اوپر جاری کیا گیا، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ دونوں نے بہت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مختلف مسائل کے اوپر بات کی، اور انہوں نے جو ہے وہ
بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ مین آف پیس ہے. یہ اعلامیہ جو کہ پرائم منسٹر آفس سے نکالا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شہباز شریف صاحب نے مین آف پیس قرار دیا. اور اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جو ٹرمپ صاحب کے بولڈ اور کریجیس ڈیسائسو لیڈرشپ ہے ان کی, اس کو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ بہت سراہا اور کہا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو لڑائی تھی اس کے اندر بھی جو سیز فائر میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, یہ کردار بھی بہت اہم تھا. اچھا, پھر اس کے بعد وہ یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر اور ان کی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ مختلف مڈل ایسٹ کی سچویشن کے اوپر بھی اور جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی. پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ان پر زور دیا کہ وہ غزہ کے اندر جو پیس ہے اس کے حوالے سے بھی اور جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں, خاص کر کے جو لیڈرز کو مسلم دنیا کے لوگوں کو نیو یارک میں بلایا اور ان سے بات چیت کی ہے, وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک بہت زبردست ایفرٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. یعنی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرائم منسٹر نے سراہا اور ان کی جو کردار ہے اس کی بہت تعریف کی. پھر آگے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف کی جو ارینجمنٹس تھی پاکستان کے ساتھ ان کو بھی سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا, اور یہ بھی کہ ساتھ میں جو ایک لانگ سٹینڈنگ پارٹنرشپ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے زور دیا کہ اس ایگریمنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ لانگ سٹینڈنگ ایک پارٹنرشپ پاکستان کی بنے گی. پھر انہوں نے کہا کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اور پاکستان اور یو ایس ریلیشن شپ ہیں وہ بھی فردر جو ہے مضبوط ہوں گے, مزید مضبوط ہوں گے, اور میوچل بینیفٹ جو ہے وہ بھی ملے گا. دونوں کنٹریز جو ہیں بوتھ جو کنٹریز ہیں وہ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے مختلف معاملات کے اوپر آگے بڑھیں گے. اس میں انہوں نے جو انویسٹمنٹ ہے اس کی بھی بات کی, خاص کر کے آئی ٹی, مائنز اینڈ منرلز, یعنی معدنیات کے حوالے سے, کانکنی کے حوالے سے, اور جو آئی ٹی ہے اس کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے اور یو ایس پریزیڈنٹ نے بات کی. اور پرائم منسٹر نے ان کی انوائٹیڈ جو کمپنیز تھی ان کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. پھر دونوں نے ریجنل سیکیورٹی وچ از ویری امپورٹنٹ اس کے اوپر بات کی, کاؤنٹر ٹیررزم کے کوآپریشن کی بات کی, یعنی کہ افغانستان پہ بات ہوئی ہوگی. پرائم منسٹر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا, صدر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کے رول کو کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو ہے وہ سراہا, اور یہ بھی کہا کہ ضرورت ہے کہ اس کو مزید انہینس کیا جائے. کس بنیاد کے اوپر؟ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر اس کو مزید مضبوط بنایا جائے. اب یہ کون سا کوآپریشن ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا؟ یہ افغانستان کے حوالے سے, اور پاکستان نے شریف اللہ نام کا جو پکڑ کے دیا تھا امریکہ کو, جو کہ ایئر بیس اٹیک کے اوپر جو ہے وہ کابل کے وہ مطلوب تھا, اس کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے بیچ افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ خاص کر کے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن بڑھا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے انہوں نے کھلے عام پہلی تقریر میں جو کانگریس سے تھی اس میں پاکستان کے کردار کو سراہا تھا. تو اب یہ انٹیلیجنس کی بات کی ہے اور سیکیورٹی کی بات کی ہے کہ کوآپریشن انہینس کیا جائے, تعاون بڑھایا جائے جو انٹیلیجنس ہے اس کے اندر اور سیکیورٹی کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے معاملے کے اوپر امریکہ کے ساتھ چلنے کو تیار نظر آتا ہے, قطع نظر اس کے کہ جو بگرام ایئر بیس ہے اس کے اوپر پاکستان کبھی بھی امریکہ کو شاید اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہ کر پائے گا جس طرح ماضی میں کیا, نہ کر سکتا ہے, کیونکہ چین کے حوالے سے جو سگنیفیکنس تھی وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چین کو اس میں اناؤنس بھی کیا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان چین کو ناراض کرے گا, اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان نے یہ بہت جگہوں پہ کلیئر کیا ہے کہ چین کے حوالے سے کوئی بھی, یعنی اگر ایسا چیز فیصلہ ہوگا تو پاکستان چائنا کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے, امکانات اس کے موجود ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے ایک کارڈیل انویٹیشن بھی ان کو کہا کہ آپ آئیں پاکستان کے اندر, اور پھر جو دورے کے لیے ان کو دعوت دی. مگر اب اس کے اندر آتے ہیں ہم آپ کو, اس سے پہلے ایک گفتگو ہوئی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی گفتگو میں جس میں کہ وہ انہوں نے دو عظیم رہنما قرار دیا فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی, اس میں ان سے سوال پوچھا گیا جو کہ میں آپ کو سنواتی ہوں, ذرا سنیے گا. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank.
There's been enough. It's time to stop now, okay? غزہ کے حوالے سے ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا ہے تو انہوں نے ایک صاف اور واضح لفظوں کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ غزہ اسرائیل کے حوالے وہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر اگر آپ اس پوری ملاقات کو دیکھیں اور پاکستان کو اپیز کرنے کی جو امریکن پالیسی ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یہ پورا نقطہ اسی کے گرد گھومتا ہے. یعنی کہ اسرائیل کے حوالے کیے جانے کا کوئی امکان مسترد کیا ہے تاحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی اس میٹنگ کے اندر، اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ غزہ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا. پھر وہ کس کے حوالے کیا جائے گا؟ 21 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلمان ملکوں کے حوالے کیا ہے غزہ کی سیکیورٹی اور اس کے جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے. ان میں سیکیورٹی بھی ہے، پیس کیپنگ فورسز بھی ہیں، امن بھی ہے، حماس کو مائنس کرنے کے لیے بہت سارا کردار بھی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. مگر جو اصل بات ہے اس میں پاکستان کی اہمیت کیا ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو اس وقت پوری مسلم امہ کے اندر جو ہے وہ ایک اہمیت حاصل ہے، اور وہ ہے 10 مئی کی جنگ کے بعد. اور 10 مئی کی جنگ کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے کا پانسا ایسے پلٹا ہے کہ نہ صرف پاکستان مسلم ممالک جس میں کہ ایک معاہدہ بھی اب ہو چکا ہے، بلکہ جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل یعنی انٹرنیشنلی بھی، اور خاص کر کے آپ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے صدور اور امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ایران کے ساتھ تعلقات بے مثال ہیں، جس کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بے مثال ہیں، جس کے نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کے تعلقات بے مثال ہیں. اور یہ پیک جو ہے یہ توسیع ہو سکتی ہے. اور جیسے کل صدر پزشکیان کی بات ہم نے آپ کو بتائی تھی جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آغاز ہے ایک نئے معاہدے کا جو کہ اس ریجن میں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا کردار ہوگا اور پاکستان کا کردار ہو سکتا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرح کا کردار مقصود ہوگا، لیکن پاکستان جو ہے وہ 2 ریاستی حل کی بات کر رہا ہے فلسطین کے، اور اسی طرح سے مسلمان ممالک بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم ممالک کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور غزہ جو ہے وہاں کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کے اندر اپنا تب کردار ادا کرے جو کہ زمانہ امن ہو. اور پھر اس جنگ کو رکوانے کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ اس نے جو کہ ہم نے دیکھا بھی اعلامیہ کے اندر کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یقینی طور پر یہ بات کہی گئی ہوگی کہ غزہ کے اندر اگر آپ امن چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر پیس ہو اور آپ جو ہے وہ ریجنل سیکیورٹی کی طرف جاتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہو، وہاں پہ جنگ بندی ہو اور وہاں پہ لوگوں کو جینے کا حق جو ہے وہ ملے. لیکن ایک بات بہت واضح پہلی بار ہوئی ہے اور وہ یہ کہ مسلم ملکوں کی اس میٹنگ کے اندر یقینی طور پر یہ بتایا گیا ہوگا کہ اگر اسرائیل کے توسیع پسندانہ رجحانات ہوتے ہیں اور وہ غزہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمان ملک اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. البتہ 2 ریاستی جو فارمولہ ہے اس کے اوپر کام آگے ہو سکتا ہے، جو یہ میری اسیسمنٹ ہے، میری خبر نہیں ہے. اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جب بات کی صحافیوں سے تو انہوں نے واضح لفظوں میں یہ کہا کہ غزہ کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کو کسی صورت بھی وہ نہیں ہونے دیں گے، یعنی اس کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے اور مسلمان ملکوں کو جو ہے وہ آگے آنا ہوگا. تو ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہے. دوسرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر ایک ہماگیر شخصیت جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی، ان کا کردار بھی ہے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے صرف ساؤتھ ایشیا کی جو پالیٹکس تھی اس میں اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنائے تھے، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس کے علاوہ، ایشیا کی پالیٹکس کے علاوہ، یعنی چائنا کے ساتھ ایک ہمالیہ جیسے تعلقات بنانے میں اپنا کردار نہ صرف ادا کیا بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو مضبوط کیا اور اس کو فارملائز کیا اور اس کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے
امر کرنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے پاکستان کو مڈل ایسٹ کے ساتھ جوڑنے کا ایک یعنی اس کے ساتھ بھی تعلق ہونے کا ایک بیس جو تھی وہ فراہم کی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یہ جو فارن پالیسی تھی اس کی پوری دنیا جو ہے وہ مثال دیتی ہے. اور میں چونکہ اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس ہوں، یعنی میں طالب علم ہوں سیاسیات کی، اور میں نے اس کے اوپر بہت پڑھا بھی ہے کہ یہ جو پالیسی تھی خاص کر کے دبئی چلو والی جو ان کا ایک انہوں نے لوگوں کا روزگار کے لیے وہاں پہ خود کو جوڑا مڈل ایسٹ کے ساتھ. ہم جڑتے بھی ہیں، یعنی ہم ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ ایک ساتھ میں ہمارے 2 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر ہمیں عمان ملتا ہے، ہمیں سعودی عرب ملتا ہے، ہمیں UAE ملتا ہے، ہمیں ایران ملتا ہے، ہمیں جو ہے وہ اگر آپ ایسٹ کی طرف یعنی آپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں تو یہ تمام ملک جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے بارڈرز کے ساتھ ساتھ ہیں یہ سارے ممالک. تو ایک اور ہم بلا شبہ ہم جو ہے وہ اس میں مڈل ایسٹ میں کہیں نہ کہیں فال ضرور کرتے ہیں. تو پاکستان جغرافیائی اعتبار سے ایک ایسی پوزیشن پہ ہے کہ ایک طرف آپ کے مڈل ایسٹ ہے اور دوسری طرف آپ کے جو ہے وہ چین بھی ہے، افغانستان سے سینٹرل ایشیا بھی ہے، اور آپ کا جو گوادر ہے اس سے آپ کا ایران بھی ہے، ایران سے یورپ ہے. تو اس پالیسی کے تحت اگر ہم دیکھیں تو پہلی بار پاکستان اپنی پوزیشن کو صحیح معنوں میں استعمال کر رہا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد ہوا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے اوپر لوگوں کو یقین ہو گیا. اور یہ کیوں ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ باور کرایا، ایران اسرائیل جنگ ہو یا پھر آپ دیکھیے کہ جو حالیہ جو بھی کانفلکٹس تھے اس کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے، اور خاص کر کے اب جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، تو پاکستان نے باور کروایا. اور پاکستان نے پہلی بار اپنی خود مختار حیثیت کے اندر اس کو جو ہے وہ باور کروایا. اور کیوں کروایا؟ کیونکہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے. پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑی قوت کو ناکو چنے چبوائے. پاکستان نے ان کو دھول چٹائی ہے، پاکستان نے ان کو شکست دی ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر اس کی دھاک ہے. اس کا پاکستان نے بہتر استعمال کیا اور مزید بھی کرنا چاہیے. پاکستان کو مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک جو ہیں، جیسے عمان جیسا ملک ہمارے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے کراچی سے، اور وہی ساحل ہے، اور پاکستان کتنا اگر وہاں پہ تیل نکل سکتا ہے تو کیا ہمارے سمندر کے اندر تیل موجود نہیں ہوگا؟ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ تیل نے یہ سوچا کہ میں عمان کی سرحد تک رہوں گا، میں پاکستان نہیں جاؤں گا، اسی طرح سے ایران کی سرحد تک رہوں گا، ادھر نہیں آؤں گا. اور چابہار کے اوپر ابھی جو پابندی لگائی ہے امریکہ نے اور ناطقہ بند کیا وہاں پہ ہندوستان کا، جو کہ ایک بہت بڑا لاس ہے ہندوستان کو، اس کے اوپر ایک الگ ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت سکسیزفل اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی ہے. جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ شہباز شریف صاحب کو ضرور دیں، پرائم منسٹر پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو بھی. لیکن شہباز شریف صاحب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے دیگر موضوعات کے ساتھ آئیں گے. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، سراہنے کا شکریہ. شیئر بھی کیجیے گا اس میسج کو، اس معلومات کو، اس انفارمیشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کیجیے گا. آپ ساتھ رہیے ہمارے، اور ہماری حوصلہ افزائی اسی طرح سے ہوتی رہے گی اللہ نے کے بعد.